کورونا منظر میں کچھ چیزیں بہت دلچسپ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ چیز محفوظ مستقبل کی ضمانت۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس نے لوگوں کو بھوکا مرتے دیکھا۔ اس دن سے یہ خوف اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اسے بھی بھوک کے ہاتھ مرنا ہوگا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہیں زندگی میں ایک دن بھی واقعی فاقہ کرنا پڑا ہو؟ شاید ہی کوئی، لیکن تقریباً ہر انسان کے دماغ میں بھوک کا خوف پنجے گاڑے بیٹھا ہے۔ دنیا میں جو قحط رونما ہوتے رہے وہ مجموعی انسانی یادداشت میں محفوظ ہیں۔ جس طرح جاپانیوں کے ڈی این اے میں ایٹم بم کا خوف، انسان کو محفوظ مستقبل کی ضمانت چاہیے، اور کورونا وائرس نے یہ ضمانت پھاڑ کر اس کے منہ پر دے ماری ہے۔ انسان سوچتا ہے میں ایسے کام کروں کہ مجھے محفوظ مستقبل کی ضمانت مل جائے۔ اسے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ جتنی میں مال و دولت اکٹھی کروں، یقیناً میں اتنا ہی زیادہ محفوظ ہو جاؤں گا۔ تو لوگ دولت اکٹھی کرنی شروع کر دیتے ہیں، کیش، بینک بیلنس اور پلاٹ۔ نواز شریف، آصف علی زرداری اور ڈاکٹر عاصم کی طرح جیسے جیسے دولت اکٹھی ہوتی ہے، یہ خوف کم ہونے کی بجائے بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے اہل و عیال اس دولت پر ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دولت عدالت میں اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ بھوکے مرنے کے خوف میں پکڑے جانے کا خوف بھی شامل ہو جاتا ہے۔ محفوظ مستقبل کا خواب ہی رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ اگر عبدالستار ایدھی اور ڈاکٹر امجد ثاقب ایسے لوگوں کا جائزہ لیں جو ایثار کرتے ہیں تو وہ خوف سے آزاد نظر آتے ہیں۔ ناظرین، کسی زمین کی چار دیواری کر دیں تو اس کی قیمت بڑھ کیوں جاتی ہے؟ وہی حفاظت یا محفوظ مستقبل۔ اس چار دیواری کے اندر ایک اس سے بھی بڑی چار دیواری بنا دیں، اس کے اندر موجود پلاٹوں کی قیمت اور بڑھ جائے گی، کیونکہ دوسری چار دیواری محفوظ مستقبل کی 2 گنا ضمانت فراہم کر رہی ہے۔ لیکن انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ دنیا میں محفوظ مستقبل کی کوئی ضمانت ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے جسم میں، میری اولاد کے جسم میں خون کی نالیاں اور نروز ڈالی گئی ہیں، گوشت کے مسلز بنائے گئے ہیں، کیلشیم اور فاسفورس کی ہڈیاں، سب کچھ نازک اور وقت کے ساتھ گل سڑ جانے والا ہے۔ محفوظ مستقبل کہاں سے ملے؟ دل، معدے اور آنتوں کے پٹھوں کی ایک عمر ہے۔ جب وہ عمر مکمل ہو جائے گی تو وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے۔ بھلا زندہ چیز کا بھی کوئی محفوظ مستقبل ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے اور میری آل اولاد کو ایک بنکر میں رکھ دیا جائے جہاں ایٹم بم بھی اثر نہ کر سکتا ہو، اور جہاں ہمارے لیے 1000 سال کا راشن موجود ہو، تو بھی ہم بے خوف نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حملے کا جتنا خطرہ باہر سے ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ جسم کے اندر سے۔ میرا دشمن میرا اپنا جسم ہے۔ آنے والا ہر لمحہ اس نازک جسم سے بھرپور خراج لیتے ہوئے اس کی شکست و ریخت کا باعث بن رہا ہے۔ پھر عین ممکن ہے کہ بنکر کی ملکیت پر ہی لڑائی ہو جائے۔ آخر دنیا میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جائیداد پہ جنگ کیوں ہوتی ہے؟ جسم کے اندر توڑ پھوڑ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا خیر و شر کی کشمکش کے لیے بنی ہے۔ یہ آزمائش کی دنیا ہے۔ موج مستی کے لیے جو دنیا بنائی جاتی، اس میں نہ عمر بڑھتی، نہ اعضاء نکارہ ہوتے اور نہ اولاد میں رنجش پیدا ہوتی۔ موج مستی کی دنیا میں کرونا اور پولیو جیسے وائرسز کا کیا کام؟ طمانینت سے بھرپور ایک دنیا تخلیق کرنی ہوتی تو خواہشات کی لامحدود ہوس ہوتی ہی نہ۔ مثالی دنیا میں ہر دل خواہشات کے پہاڑ تلے دبے ہونے کی بجائے طمانینت سے لبریز ہوتا۔ جب میں اپنی بیٹی سے کھیلتا ہوں اور جب میں بہت خوش ہوتا ہوں تو اچانک ایک خیال آتا ہے، کتنا عارضی ہے یہ ساتھ، اور کس قدر عارضی ساتھ میں کتنی زیادہ محبت۔ ایک دن میں اس کی آنکھوں کے سامنے مر جاؤں گا یا وہ میری آنکھوں کے سامنے، تیسری صورت کوئی نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ انسان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا حقیقت یہی نہیں؟ یا کوئی یہ کہے کہ اسے اور اس کی اولاد کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ جینا ہے۔ موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کے باوجود نفس انسان
دنیا کی اس سب سے بڑی حقیقت پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ انسان ساری زندگی اس سب سے بڑے دھوکے میں جیتا ہے۔ بظاہر میں جانتا ہوں کہ ایک دن مجھے لازماً مرنا ہے، پھر بھی علمی اور جذباتی سطح پر مجھے اپنی موت کا 1% بھی یقین نہیں۔ نفس کی طویل خواہشات لمحہ حاضر میں بھرپور صحت سے لطف اندوز ہوتے دماغ کو یقین دلا دیتی ہے کہ موت باقیوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ اسی لیے جب مکھو تو اس پر ترس آتا ہے، خود پر نہیں۔ بیچارے کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا، خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ میں تو نہیں مرا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مردے کو دیکھ کر انسان کو اپنی اور اپنے پیاروں کی موت یاد آتی، لیکن نفس انسان اس لمحے اسے بڑا عجیب دھوکہ دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تیری موت کا وقت ابھی بہت دور ہے، حتیٰ کہ بہت بوڑھے شخص کو بھی وہ یقین دلائے رکھتا ہے کہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا۔ عمر رسیدہ ملکہ برطانیہ بھی آپ کو اپنی زندگی کی حفاظت کرتی نظر آتی ہے۔ خیر، اس وائرس سے ڈروں تو میں تب جب کرونا نہ ہونے کی صورت میں مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی جاتی۔ موت اگر آ کے رہنی ہے تو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ آ جاتی ہے یا 50 سال بعد آئے گی۔